اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے کالز کا جو ہے وہ نمبر دے دیا گیا ہے۔ آپ اگر کالز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے جو پیغام دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا ذر طوبی للزاہدین فی الدنیا الراغبین فی الآخرہ۔ وہ ہیں کون؟ الذین اتخذوا الارض بساطا وترابها فراشا وماءها طیبا واتخذوا الکتاب شعارا۔ ان کا شعار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ والدعاء للہ دسارا، اور ان کی اوڑھنی، ان کی چادر یا کمبل، جو بھی آپ تعبیر کریں، جس سے آپ اپنا سایہ بناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الدعاء للہ۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کا انداز جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کس انداز میں وہ بارگاہ الہی میں جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو سیکھیں کہ کس انداز میں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس انداز کو سیکھنا چاہیے، اس انداز کو اپنانا چاہیے۔ اور اسی لحاظ سے ہم ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے کال لیتے ہیں پھر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی آپ بول رہے ہیں، بات کریں۔ جی میں بول رہا ہوں۔ جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولا علی مدد۔ جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا گھریلو مسئلہ، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ جی تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر شوہر چاہے کہ آپ اپنی ماں سے، اپنے بہن بھائیوں سے کسی سے رابطہ نہیں رکھ سکتی، نہیں بول سکتی، بالکل ان کو چھوڑ دیں، جی ٹھیک، کیا یہ ٹھیک میرے لیے یہ کرنا جائز ہے یا پھر اپنے والدین کو بھی رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی مولوی صاحب سے کچھ بات پوچھنی تھی۔ جی آپ ڈائریکٹ بات کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے نا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی وہ جو ہم سید ہیں تو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائیں تو محرم ضروری ہے؟ جی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی بس یہی پوچھنا، کچھ کسی سے میں نے سنا وہ سید جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائے تو اس کے لیے محرم نہیں ہے بھائی۔ جی میں جواب دیتا ہوں۔ جی بڑی اوکے، اللہ۔ تو پہلا سوال جو ہماری بہن نے کیا ہے کہ کیا اطاعت زوج جو ہے وہ واجب ہے، شوہر کا کہنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر وہ کہیں کہ آپ ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتے، بہن بھائیوں کے پاس نہیں جا سکتے، تو اسلامی نقطہ نظر سے تو یہی ہے کہ آپ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ اگر آپ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالیں گے تو جتنی دیر آپ باہر رہیں گے اس وقت تک اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شوہر روک کیوں رہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں جو ہے وہ نرمی ہے،
سختی نہیں ہے. جو دنیا داری ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اگر واقعاً آپ کا جانا بنتا ہے تو ان صاحبان کو سوچنا چاہیے اور آپ کو اجازت دے دینی چاہیے. لیکن اگر آپ فقط اسلام کی نقطہ نظر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ تو یہی حکم ہے کہ اگر والد کی میت ہی کیوں نہ پڑی ہو اور آپ شوہر کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتی. لیکن ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ نرم مزاجی سے کام لیں اور ان کو جو ہے وہ جانے کی ماں باپ کے پاس، کیونکہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہیں، لہذا اس نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سوال ہماری بہن نے کیا ہے کہ جب عمرہ پر جانا ہو تو کیا اس کے لیے ایک محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ چاہے آپ عمرہ کے لیے جائیں، چاہے آپ حج کے لیے جائیں، یہ کوئی شرعاً کوئی شرط نہیں ہے. یہ سعودیہ والوں نے ایک کنڈیشن رکھی ہے اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے جب وہ عمرہ کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. شرعاً ہمارے مذہب میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان کہ مولا کائنات امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا کا من رعا اہل الجنہ فی الجنت مخلدین، کہ اللہ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں. جو امام امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ کا من رعا اہل الجنہ فی الجنت مخلدین. ایک تو آپ ایسے دیکھیں گے کہ جو اہل جنت ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اہل جنت قرار پائیں گے. اور دوسری قسم جو فرمائی ہے، فرماتے ہیں وَأَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ مُعَذَّبِينَ، اور دوسری قسم اہل نار کی، یعنی ایک قسم اہل جنت کی ہے اور ایک قسم اہل نار کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو اہل جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب میں گرفتار ہوں گے. جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، کتابیں اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، روایات کو، احادیث کو پڑھیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنا اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے. لہذا اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سا گھر اختیار کرنا ہے، جنت میں یا جہنم میں. اگر آپ کسی سے سوال کریں، کسی سے پوچھیں، کتنا ہی بد اعمال کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، اس سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ جنت میں جانا ہے. تو میرے بھائی، جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کچھ زیادہ راہ بھی ہونا چاہیے. جنت میں جانے کے لیے کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ نماز پڑھو، ہم کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. روزے رکھو، ہم کہیں تو بڑی گرمی ہے، دن بڑے لمبے ہیں. وہ کہے کہ زکوٰۃ دو، ہم کہیں کہ نہیں ہمارے مال میں تو کمی آ جائے گی. وہ کہے خمس ادا کرو، ہم کہیں گے نہیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. یعنی جس کام کا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے کہ اسے بجا لاؤ، ہم کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اور جس سے روکے ہم وہ کرتے جائیں تو پھر کہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات بتائی ہے تو غلط فہمی ہے، بالکل آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جو وصیت کی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ پھر مولا کائنات کا جو فرمان ہے اس میں بھی مولا نے 2 قسمیں کی ہیں، ان للہ عبادن، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کمن رعا اہل الجنت فی الجنت مخلدین، اور ان میں سے ایک تو قسم وہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ جو اہل جنت ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، وَأَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ مُعَذَّبِينَ، اور اہل نار جو ہیں وہ اہل جہنم جو ہیں وہ جہنم میں جو ہے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب تھوڑا سا غور کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ جی نقوی صاحب۔ قبلہ طبیعت کیسی ہے؟ جی دعائیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام اور بہت پیاری علمی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی اور تندرستی۔ الہی آمین الہی۔ یقین کریں کہ یہ یونیورسٹی ہمارے گھروں میں کھل گئی ہے، اور آپ جیسے لوگ جو ہمیں علم دیتے ہیں، کہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے یہ علم اگر یہ ٹی وی نہ ہوتے تو قبلہ آج آپ کا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی فرمائیے۔ یہ کہ ہم نے جو اب تک دیکھا ہے اولیاء کرام کو یا ولیوں کو، وہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ باطہارت ہوتے تھے اور بڑی عبادت گزار ہوتے تھے، اور ان کا عمل زندگی کا عوام میں آنے جانے کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو تھا وہ اس طریقے سے نمونہ ہوتا تھا کہ جس کو دیکھ کے اکثر لوگ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بدل لیتے تھے، ان کی گفتگو سن کے بدل دیتے تھے۔ لیکن ایک محکمہ اور بھی ہے ان اولیاء کے چکروں میں کہ جن کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، نہائے وہ کبھی سال سال نہاتے نہیں ہیں، لنگوٹی پہنتے ہیں، اور جن کی طہارت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ظاہری صورت کو نہ دیکھو، ہماری روحانی کو دیکھو، روحانی ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس قسم کے ہیں ان کے پیچھے بھی لوگ جاتے ہیں، دعائیں ان کی بھی وہ قبول ہو جاتی ہیں، یا جس طریقے سے وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو، اور ان کے پاس بھی زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے۔ تو اولیاء کرام تو وہ ہیں جو طہارت اور عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جیسے مولا کائنات آپ کے سامنے ہے کہ 1,000 رات کو پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، 1,000 رکعت۔ تو وہ پھر اس کے بعد ان کی عبادت کا بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میرے اللہ نہ مجھے جنت کی ضرورت ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ لالچ ہے، تو میں تو عبادت کرتا ہوں صرف تیری ذات کے لیے۔ تو ایسے اولیاء کرام کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان سے تو ہمیں زندگی کے روشناس ہونے سے ہمیں اپنی زندگی کو بنتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو لمبے ناخنوں والے ہیں، جو ننگ پڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نہاتے بھی نہیں اور لمبی لمبی ان کے بال ہوتے ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے لیں گے؟ کیونکہ لوگ تو ان سے بھی جا کے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہوگا تو جاتے ہوں گے۔ ان کے متعلق آپ بتائیں کہ اسلام میں ان کا مقام کیا ہے؟ جی ٹھیک، جی مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ۔ نقوی صاحب آپ نے جو جتنی گفتگو کی ہے اس میں آپ نے خود ہی جو ہیں وہ جوابات بھی پیش کر دی ہیں۔ واقعاً اللہ کے جو نیک بندے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جب انسان ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو زاہدین ہیں، اگر آپ نے یہ جو جس طرف اشارہ کیا علامات زاہدین دیکھنی ہے، علامات اولیاء اللہ دیکھنی ہے، تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے وہ علامات بتائی ہیں، وہ پیش کی ہیں کہ جب بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یوں نظر آتے ہیں کہ جیسے یہ بیمار ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ لاگر ہیں، لیکن نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ وہ کمزور ہوتے ہیں، نہ وہ لاگر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے جب بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کی وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس سے ان کا وہ جو سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو لمبے بالوں والے ہیں، لمبے ناخنوں والے ہیں، نہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اسلام سے ہی کوئی آشنائی نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی بھی آپ جا کر کتاب اٹھا لیں،
کہیں بھی ایسی علامات نہیں لکھی گئی کہ جو اولیاء اللہ ہوں، ان کے بال لمبے ہوں، ان کے ناخن لمبے ہوں، وضو کے بغیر ہوں، طہارت کے بغیر ہوں، لباس پہننے کا پتہ نہ ہو۔ اسلام نے ایسی بات نہیں، اسلام تو فرماتا ہے النظافت من الایمان، نظافت، صفائی یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو جس کے پاس ظاہری صفائی نہیں ہے تو باطنی صفائی اس کے پاس کہاں سے آ جائے گی؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام جن سے خوشبو آتی تھی، آپ جائیں روایات میں دیکھیں کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ میں خوشبو کو پسند کرتا ہوں، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو آپ خوشبو لگا کر جائیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس بیٹھنے سے بدبو آتی ہے وہ آپ کے کون سے مسائل حل کریں گے؟ ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا اپروچ ہے؟ لہذا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم کی جو ہے وہ کمی ہے، ہم علم کی طرف نہیں جاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو جو ہے وہ اپنائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر جو ہے وہ فرض۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، جی کار لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی باجی، ہیلو، جی تھوڑا اونچا بولیے باجی۔ جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہمیں اپنی زکوٰۃ دینی ہے جی تو ہم دوسرے ملک میں رہتے ہیں، جی تو ہم اپنی زکوٰۃ، بھائی ہم جب دوسرے ملک میں رہتے ہیں جی جی تو اپنی زکوٰۃ ہم نے بھیجنی اور اپنے ملک میں پاکستان میں، تو لیکن وہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں جا رہی، صحیح نہیں پہنچی، تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ روک سکتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو اسی وقت وہ ادا کر سکیں؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کر، یا ہر سال دینی ضروری ہے اسی وقت پہ؟ جی میں بتاتا ہوں۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، جی جی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی میں عرفان شاہ لنڈن سے بول رہا ہوں۔ جی عرفان بھائی، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے جی علم حاصل، جی جی تو پلیز بتائیں کہ کون کون سے علم ہیں جو مرد اور عورت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی تھینک یو، جزاکم اللہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو جنت میں جانے ہیں، جو زاہدین ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے متعلق تو ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے زکوٰۃ کا دینا جب واجب ہے تو ہم کہاں دیں؟ اگر ہم کسی ایسے ہاتھوں میں دیں کہ جو وہاں نہ پہنچتی ہو تو پھر کیا اس کا روکنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ تو میری بہن بالکل سب سے پہلے جو ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ دی گئی ہے وہیں جو ہے، چاہے وہ سٹی ہو، چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے وہ کوئی قصبہ ہو، پہلے وہاں مستحقین کو دیکھنا ہے اور وہیں پہ صرف کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ وہاں پہ صرف نہیں کرتے، آپ کسی اور جگہ لے جانا چاہتے ہیں اور وہ لے جاتے ہوئے وہاں تک پہنچنے میں اگر وہ گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، تو جو لے جانے والا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے۔ تو ایسے بندوں کے ہاتھ میں آپ دیں کہ جو امین ہوں اور وہ واقعاً آپ کی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائیں۔ یہ شرط ہے، بڑا ضروری مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے یہ اشارہ کیا ہے۔ تو ہر کس و نکاس کو آپ نہیں دے سکتے، آپ ان ہاتھوں میں دیں کہ جو امین ہیں۔ دوسرے ہمارے رضوان بھائی نے لندن سے فون کیا ہے کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس کا سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تو 2
علوم کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. ایک علم دین ہے اور دوسرا جسم کا علم، یعنی ڈاکٹری جو ہے، مولا نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. لیکن ہر علم جو ہے وہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، جب ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہماری ضروریات کا حصہ ہے. لیکن اس سے ہم یہ نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تو یہ ہم قطعاً نہیں کہتے کہ آپ یہ نہ حاصل کریں فقط دین. نہیں، علم دین کا حاصل کرنا بالکل ضروری ہے اور اس کے مسائل کا جاننا ہر عاقل بالغ راشد پر واجب ہو جاتا ہے. تو جہاں آپ دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں اور بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ساتھ علم دین جو ہے اس کو بھی حاصل کریں. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو سارے کے سارے جو ہیں وہ مدرسے میں جائیں، سارے کے سارے حوزہ میں جائیں، وہاں تعلیم لیں اور سارے کے سارے مجتہد. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات دین ہے ان کا سمجھنا جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے. فقط یہ نہیں کہ علماء، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ تو علماء کے لیے ہیں، یہ انہوں نے یاد کرنے، انہوں نے سیکھنے ہیں اور انہوں پر. نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے علماء کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، نعمات دی ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ علم دین اتنا حاصل کر لیں کہ جس سے آپ اپنے واجبات کو صحیح معنوں میں ادا کر سکیں اور محرمات سے بچ سکیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مولا امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا لِلْعِبَادِ اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا، اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ من رعا اہل الجنہ فی الجنہ مخلدین و اہل النار فی النار معذبین. آگے فرماتے ہیں اما اللیلہ فصافون اقدامہم، اللہ کے جو بندے ہیں جب رات چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، تو قدم بستہ جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تجری دموعہم علی خدودہم، اور ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے خد و خال پر جاری ہوتے ہیں. یہ زاہد ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا، یعنی ریاکاری نہیں کرتے کہ جہاں لوگ زیادہ ہوں، مجمع زیادہ ہو، دیکھنے والے زیادہ ہوں، وہاں وہ لمبی لمبی جو ہے وہ صورتیں پڑھنی شروع کر دے، وہاں مخرج اور قرات کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں نیت لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی لیے نماز تہجد جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. تو جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، لوگ غافل ہوتے ہیں، جی لوگ سو جاتے ہیں، اور وہ ان کی حالت کیا ہوتی، کنڈیشن کیا ہوتی. تو مولا فرماتے ہیں اما اللیل فصافون اقدامہم، جب رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تجری دموعہم علی خدودہم، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوتے ہیں. یجارون الی ربہم، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. ربنا ربنا یطلبون فکاک رقابہم، اے پروردگار عالم ہمیں اس آگ سے نجات دینا، یعنی ہمیں جہنم سے بچا لینا. اور وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری کرنے والی ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں. ابھی تو میں نے امام زین العابدین کا جو فرمان ہے، جو آپ نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین کس انداز میں نماز پڑھتے تھے، کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، اولیاء اللہ کا انداز کیا ہے، زاہدین متقین کا انداز کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے وینسڈے کو صحیح 5 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اسی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا، نہج الدعا کے عنوان پر ہم نے اس کو
کہ آپ کی خدمت میں لائے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر حوالے سے، ہر پہلو سے آپ کو تقرب الہی حاصل کرنے کے طریقے بتائیں، انداز بتائیں، اولیاء کا طریقہ، اوصیاء کا، صالحین کا، مومنین کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ تمام کو اپنے واجبات کو صحیح معنوں میں سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.